صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مختصر سا جامعۃ المدینہ کے حوالے سے آپ کو تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو خالصتاً علمی شعبہ ہے، اس جامعۃ المدینہ کے تحت کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر پوچھیے، جامعۃ المدینہ وہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے کہ جس میں عالم کورس یعنی درس نظامی کرایا جاتا ہے۔ جی ہاں، 8 سال کا یہ کورس ہوتا ہے۔ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، اور اس کے بعد ایک مکمل سال دورہ حدیث شریف کروایا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ پورا 8 سال پر مشتمل کورس درس نظامی کے نام سے کروایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور ان 8 سالوں کے اندر بہت سارے دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا علم، تفسیر کا علم، اصول تفسیر کا علم، حدیث پاک، اصول حدیث، اسی طرح عربی لغت سے متعلق صرف، نحو، بلاغت، اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلیے تو علم فقہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مناظرے کا علم، فلسفہ، منطق، وراثت، اور ضروری علم ریاضی، انگریزی، عربی لغت، اور اسی طرح اور مزید علوم بھی ان 8 سالوں کے اندر ایک طالب علم کو پڑھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اسی پر بس نہیں بلکہ کئی تشنگان علم اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، مزید پڑھنے کے لیے جامعۃ المدینہ کے مزید اگلے شعبہ جات کے اندر داخلہ لیتے ہیں، اور درس نظامی مکمل کرنے کے بعد جامعۃ المدینہ ہی کے تحت تخصص فی الفقہ کے اندر داخلہ لیتے ہیں۔ مزید کئی سال تک اس کے اندر علم دین حاصل کرتے ہیں، اور جو تخصص فی الفقہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ بڑھ کر دارالافتاء کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، اور اسی شعبے سے آگے چل کر ہمیں مفتیان کرام کی شکل کے اندر بہترین امت کے لوگ میسر آتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ آگے جا کر دین اسلام کے کن کن شعبہ جات کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں، آئیے کچھ مختصر سا احوال سنتے ہیں۔ یہی طلبہ درس نظامی مکمل کر کے ان میں سے ایک بڑی تعداد استاد بنتی ہے، علماء ہوتے ہیں جو جامعۃ المدینہ میں مزید آگے چل کر پڑھاتے ہیں۔ تخصص الفقہ کرنے والے دارالافتاء اہل سنت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور مفتی بننے کی سعی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مزید جو طلبہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ المدینۃ العلمیہ جو خالصتاً علمی شعبہ ہے، کوئی تحریر کرتا ہے تو کوئی تخریج کرتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے طلبہ اسلامی بھائیوں کی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تراجم کے اندر مصروف عمل ہو جاتی ہے، عربی سے اردو، اردو سے عربی، اسی طرح دیگر زبانوں کے اندر جو تراجم اور تحقیقات کا کام ہوتا ہے وہ بھی جامعۃ المدینہ ہی کے طلبہ ہوتے ہیں۔ ایک اور نہایت اہم جو خصوصیت ہے جامعۃ المدینہ کی کہ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں، اور ان سے ایک بڑی تعداد ہمیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اندر مدنی کاموں کے لیے میسر آتی ہے۔ جی ہاں، بظاہر ایک شعبہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے، اور دعوت اسلامی کی جتنی بھی علمی ضروریات ہیں اس کی بنیادی پورا کرنے کی جو جگہ ہے وہ جامعۃ المدینہ ہے۔ آپ بھی اپنے جامعۃ المدینہ کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے، اور ان تمام طلباء کو کھانے پینے کی سہولیات، اسی طرح علاج معالجے کی سہولیات، ضرورتاً ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام اور بہت ساری سہولیات دعوت اسلامی فری آف کاسٹ ان کو پیش کرتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے کے ساتھ ضرور مالی تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔